علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والوں، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے والوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ معزز سامعین، میرا مہربان رب خدا ذوالجلال رب العزت نے ہم گنہگار میٹھے لقب سے، پیار بھرے خطاب سے پکار رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے، اے ایمان والوں، یعنی اے میری عبادت کرنے والے بندوں، اے مجھ سے ہی مانگنے والوں، تم میرا کہنا مانتے ہو نا، تو چلو میں حکم دیتا ہوں کہ تم روزہ رکھو تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، یعنی تمہارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو، عبادت کرنے کا شوق اور زیادہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے میں چلنے کا جذبہ جنم لے۔ سب روزے سے اس وقت حاصل ہو سکتا ہے جب ہمارا روزہ صحیح معنی میں ہو۔ روزہ صرف صبح سے شام تک کھانا پینے کو چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے کہ صبح کو اٹھ کر سحری کر لیں اور افطار تک بھوکے رہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذا صمت فلیصم سمعک وبصرک ولسانک عن الکذب والمحارم، یعنی جب تم روزہ رکھو تو تمہارا کان، تمہاری آنکھ، تمہاری زبان بھی روزہ رکھے جھوٹ سے اور ہر حرام کام سے۔ آنکھ سے گندی گندی فحش چیزوں کو دیکھنے سے بچو، آنکھ کا روزہ بھی ادا ہوگا۔ جھوٹ، گالی گلوچ، چغل خوری، ان ساری بلاؤں سے بچو، زبان کا روزہ ادا ہوگا۔ جھوٹ، گالی گلوچ، غیبت، چغلی خوری وغیرہ ساری چیزوں کو سننا چھوڑ دو تو کان کا روزہ بھی ادا ہوگا۔ ہم روزہ بھی رکھیں اور ان ساری بیکار باتوں میں لگے رہیں، خدا پاک کی نظر میں ہم روزے دار شمار نہیں ہوں گے، بلکہ ہمارا شمار کھانا پینا چھوڑنے والوں کے لیسٹ میں سے ہو جائے گا۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، یعنی جس نے جھوٹ کہنے اور اس پر عمل کرنے سے نہ رک آیا تو اس کا کھانا پینے چھوڑنے کو اللہ کی کوئی حاجت نہیں۔ روزے کی حالت میں اس طرح کے بیکار گناہ کے کام کرنے والوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم روزے کی حالت میں بھی ایسے ہی گندی حرکتوں میں لگے رہے تو سن لو، اللہ تمہارا روزہ قبول نہیں کرے گا۔ اللہ حفاظت۔ اور حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَلَا تَجْعَلْ يَوْمَ فِطْرِكَ وَصَوْمِكَ سَوَاءً، یعنی تمہارے روزے کے دن اور تمہارا عام دن ایک جیسا مت بناؤ۔ جس طرح عام دنوں میں کام کاج، دنیا کی باتیں، موبائل، گھومنے پھرنے میں جس طرح تم دن گزارتے ہو، جس طرح تم دن کا اکثر حصہ کو کاٹ دیا کرتے ہو، ماہ رمضان کو بھی اس طرح کی مصروفیات میں مت ڈالا کرو۔ اس میں ذرا سی عبادت کر لو، کبھی تسبیح پڑھ لیا کرو، کبھی قرآن شریف تلاوت کرو، کبھی صدقہ و خیرات سے غریبوں کی بھلا چاہو۔ روزہ بہت شاندار گزرے گا، اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل ہوگی، روزے دار کے لیے کیے گئے وعدوں کے تم بھی مستحق بن جاؤ گے۔ کل قیامت کے دن جنت کا دروازہ تم کو بھی پکارے گا۔ اپنے اس خالی وقت کو موبائل کے حوالے مت کرو، بیکار باتوں اور بیکار کاموں میں لگ کر اپنا روزہ ضائع کرنے سے بچیں۔ خوب اللہ کی عبادت کرنے کی نیت کریں، نیک کاموں میں مشغول رہ کر اللہ کو راضی کر لیں۔ اللہ ہماری تمام عبادتیں قبول فرمائے، آمین بجاہ المرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔